اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. We continue with our daily dars from the philosophy of the teachings of Islam, and today is day 8, the 8th day of the dars, and if I can request Jawad Sahib to begin the Urdu reading. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جیسا کہ سب سامعین کو پتہ ہے کہ ہم روحانی خزائن جلد 10 اسلامی اصول کی فلسفی سے 10 جاری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جگہ ایک اور نقطہ بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد حرکت کرتا ہے، اور یہ زمانہ قریباً اس زمانے سے آدھا زمانہ ہے. جس زمانے تک بچہ رحم کے خلوت خانہ میں رہتا ہے، سو جیسا کہ جنین یعنی رحم کے اندر کا بچہ چوتھے مہینے اپنی زندگی کا کرشمہ دکھاتا ہے اور نباتی صورت سے حیوانی صورت میں آ جاتا ہے، یہی قانون قدرت روحانی پیدائش میں پایا جاتا ہے. یعنی جیسا کہ جنین رحم کے خلوت خانہ میں اپنی اندرونی بود و باش کا قریباً آدھا زمانہ بسر کر کے پھر آثار حیات ظاہر کرتا ہے اور زندگی کا پورا جلوہ دکھلاتا ہے، یہی صورت روحانی زندگی کے لیے مقدر ہے. انسان کی عمدہ زندگی جو اختلال خواص کی قدورتوں اور کثافتوں سے پاک ہے، جو با اعتبار اکثر اغلب افراد کے 80 برس تک ہوتی ہے، اور 80 کا نصف 40 ہے، جو 4 کے لفظ سے بہت مشابہ ہے. یعنی اس 4 مہینے سے جس کا شمار ختم ہونے پر رحم کے بچے کو زندگی کی روح ملتی ہے. سو تجربہ صحیحہ دلالت کرتا ہے کہ جب انسان اپنی عمدہ زندگی کا نصف حصہ یعنی 40 برس جو رحم کے 4 مہینے سے مشابہ ہے طے کر لیتا ہے یا اس کے سر پر پہنچ جاتا ہے، تب اگر اس کے خمیر میں سچائی کی روح ہوتی ہے تو وہ روح اس خاص وقت پر آ کر اپنے نمایاں آثار دکھاتی ہے اور حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، خلوت خانہ کا آسان معنی تنہائی، تخلیہ، بود و باش، جنین کہتے ہیں رحم یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، کرشمہ حادثہ کو کہتے ہیں، بود و باش رہائش رہنے کی جگہ، رہن سہن، آثار حیات زندگی کی حقیقت، اختلال خواص کی قدورت اور کثافتوں یعنی بے عقلی، غیر معقول باتوں کو کہہ سکتے ہیں آپ. تب اس کے خمیر کہتے ہیں ضمیر، کانشسنس. جزاکم اللہ واحسن الجزا. Here it would be useful to mention that the human fetus shows sign of life almost 4 months and 10 days after its conception. That is, at the intermediate stage of its existence in the womb. The same laws of nature that cause the fetus to evolve from the vegetative to the animal state are also operative in spiritual birth. In other words, just as a fetus spends half the span of its existence in the privacy of the womb and then starts showing signs of animation and life, the same condition obtains in the birth of spiritual life as well. The better part of a person's life before the onset of senility can be measured at approximately 80 years,
half of which is 40. Here the number 40 correlates with the first 4 months the fetus spends in the womb prior to its first physical movements. Experience tells us that when man has lived half of his productive life, the first 40 years, which bear a strong likeness to the first 40 months of a fetus's existence, his soul awakens and shows nascent signs of spiritual life, provided he is blessed with a pure disposition. So I'm just taking you back to the dars for today. So the promised Messiah والسلام, has made a wonderful comparison between the physical onset of a child, the progress of a child in the womb, from the fetus to the progressive side, to the human spiritual side. So he says here that the human fetus shows signs of life almost 4 months and 10 days after its conception, meaning after 4 months and 10 days we can feel that there is a movement and there is progression which is being made. And the comparison that he has made is to the spiritual birth, which you can see here I've highlighted. He says that the same thing can be applicable or can be compared to the spiritual birth. He says that the same condition obtains in the birth of spiritual life as well. Then he explains why he thinks this is the case, and he explains it in a wonderful way. He says before the onset of senility can be measured at approximately 80 years, half of which is 40, meaning that if you were to measure the lifespan or the average lifespan of a human being, and if that is to be, let's say 80 years old, then half of it is 40. Then the comparison he has made, which you can see here, he says that experience tells us that when man has lived half of his productive life, the first 40 years, which bear a strong likeness to the first 4 months of a fetus's existence, his soul awakens and shows nascent signs of spiritual life, provided he is blessed with a pure disposition. So the comparison that the promised Messiah has explained, is after 4 months and 10 days, there is some progress, which is active progress in the physicality of that child, meaning he is coming into a new state. He says similarly, after 40 years, which is roughly, you can say, half of someone's lifespan, after 40 years, after he has spent 40 years of his most productive life, he now starts to show signs of spiritual life. But this is conditional to the last part that he has mentioned, provided that he is blessed with a pure disposition. If he is blessed with a pure disposition, then experience, as Masih Maud explains, that experience then tells us that after the age of 40, there are some significant spiritual changes that occur in his life. Jazakumullah Ahsanul Jazaa. This was the dars for today. Inshallah, we will see you again whilst continuing from the philosophy of the teachings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. और ही आया होता मैं नाता तो कोई और ही आया